محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی اس ویڈیو میں جس صوفی شخصیت کا تعارف اور ان کی کرامات آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں، ان کا نام ہے حضرت سائیں کرم الہی قادری گجراتی المعروف کامہ والی سرکار۔ کامہ والی سرکار کا شمار گجرات کے مشہور فقراء میں ہوتا ہے۔ آپ کی کیفیت مجذوبانہ تھی، مگر آپ نے فکر میں بہت شہرت پائی۔ آپ کا تعلق آرائی خاندان سے تھا۔ آرائی قدیم زراعت پیشہ قوم ہے اور آپ کے والد ماجد کا نام غلام محمد تھا، جو مہر کے لقب سے مشہور تھے، جو بڑے سیدھے سادے مسلمان تھے، جو کہ لوگوں میں شرافت اور سادگی کی وجہ سے مشہور تھے۔ لوگ آپ کو احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ حضرت کرم الہی کی والدہ کا نام بولا بی بی تھا، جو اپنے خاوند کی بڑی تابعدار اور خدمت گزار تھی۔ حضرت کرم الہی کی پیدائش 13 اپریل سن 1838 میں گجرات کے محلہ کانیا والی میں ہوئی۔ یہ محلہ گجرات کی قدیم آبادی میں ہے۔ آپ کی پیدائش پر آپ کے والد کو بے حد خوشی ہوئی اور اس خوشی کا اظہار انہوں نے شیرینی بانٹ کر کیا۔ آپ بچپن سے ہی عام بچوں سے قدرے مختلف خصائل رکھتے تھے اور آپ کی طبیعت میں سنجیدگی اور متانت بہت زیادہ تھی۔ آپ بچپن میں کھیل کود اور شرارتوں کی طرف بالکل مائل نہ ہوتے تھے۔ جب آپ کی عمر 12 برس کی ہوئی تو آپ کے والد ماجد نے آپ کو قرآن پاک ناظرہ پڑھنے کے لیے سائیں نتھو کا شاگرد بنا دیا۔ سائیں نتھو اس وقت چشتی دربار میں بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ چشتی بادشاہ کا دربار گجرات میں شیشہ والی دروازے کے قریب ہے۔ آپ تعلیم حاصل کرنے میں نمایاں کامیابی حاصل نہ کر پائے۔ لڑک پن سے نکل کر جب آپ نے عالم شباب میں قدم رکھا تو آپ کی طبیعت میں دنیا داری کی طرف رجحان بہت ہی کم تھا، بلکہ آپ کی طبیعت میں اضطراب تھا اور یوں محسوس ہوتا تھا کہ آپ کی روح حق کی متلاشی ہے۔ عین عالم شباب میں آپ کے والد اس دنیا سے چلے گئے اور آپ باپ کی شفقت سے محروم ہو گئے۔ باپ کے انتقال کے بعد آپ اپنی زمینوں کی طرف متوجہ ہوئے اور اپنے آبائی زمینوں پر کاشتکاری کا کام شروع کر دیا۔ اگرچہ یہ کام آپ کی طبیعت کے موافق نہیں تھا، لیکن والدہ محترمہ کی خوشنودی اور خدمت کے پیش نظر آپ نے کاشتکاری کے پیشے کو اپنا لیا، اور آپ کے بڑے بھائی بھی یہی کام کیا کرتے تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم شام کو مال مویشی لے کر شہر آتے ہیں، لیکن کرم الہی رات بھر ڈیرے پر رہتے ہیں اور وظیفہ پڑھتے رہتے ہیں۔ جوانی کے عالم میں ہی آپ کی طبیعت درویشوں اور فقراء کی طرف مائل ہو گئی۔ ان کی صحبت سے آپ کے افکار پر فقیری کا غلبہ ہوا تو آپ کو اس امر کی ضرورت پیش ہوئی کہ کیوں نہ کسی اللہ کے نیک بندے کے ہاتھ پر بیعت کی جائے۔ چنانچہ آپ ایک سید صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے مرید بننے کی خواہش کا اظہار کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ میں آپ کی مریدی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، کیونکہ آپ کی بلند پروازی کو سہارا دینے کے لیے ایک بلند نگاہ مرد کامل کی ضرورت ہے۔ لیکن انہوں نے ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ انشاءاللہ مرشد کامل جلد ہی مل جائے گا۔ اس زمانے میں حضرت پیر امام شاہ اللہ کے برگزیدہ ولی کامل تھے، جو چنڈالہ میں قیام پذیر تھے۔ چنڈالہ گجرات سے تقریباً 6 کوس دور ہے۔ گجرات کے لوگوں میں آپ کی روحانیت کا بہت چرچا تھا۔ دور دور سے لوگ مشکل کشائی کے لیے اللہ کے حضور دعا کروانے کی غرض سے آپ کے پاس آیا کرتے تھے۔ ایک روز آپ کی والدہ ماجدہ نے کرم الہی کو کہا کہ بیٹا، تم چنڈالہ میں حضرت امام شاہ صاحب کے پاس جاؤ اور جا کر ان سے دعا کرواؤ۔ لہٰذا آپ ان امام شاہ کی خدمت میں گئے۔ انہوں نے آپ کی باطنی طلب سعادت کو دیکھ کر فرمایا، اے نوجوان، تم تو کرما والے ہو۔ آپ نے پتاشے حضرت کی خدمت میں پیش کیے۔ حضرت امام شاہ نے ان میں سے ایک پتاشا لے کر کھایا، باقی کا اپنے ہاتھ سے آپ کے منہ میں ڈال دیا اور فرمایا کہ آج سے تم ہمارے ہو گئے، یعنی اسی طرح آپ حضرت امام شاہ کی مریدی میں داخل ہو گئے۔ آپ کا تعلق سلسلہ قادریہ سے ہے اور 18ویں پشت پر آپ کا سلسلہ طریقیت حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے جا ملتا ہے۔ حضرت کرم الہی اس زمانے میں گجرات میں رہتے تھے۔
دن کے وقت اپنی کھیتی باڑی کا کام کیا کرتے یا دوسرے ضروری کام کرتے اور پچھلے پہر چنڈالاں کی طرف چلے جاتے۔ ایک کوس کا پیدل سفر کر کے مرشد پاک کی خدمت میں حاضر ہوتے، رات بھر خدمت میں حاضر رہتے اور ان کی ہدایت کے مطابق نفی اسباب کا ذکر کرتے رہتے اور مرشد کے حکم کو بجا لاتے۔ اس طرح آپ نے 12 سال کا عرصہ گزارا، جس میں آپ نے بے پناہ تکالیف برداشت کیں، کیونکہ روزانہ 6 کوس جانا پھر واپس آنا ایک عام انسان کے بس کا روگ نہیں ہے۔ لیکن آپ نے یہ عرصہ بخوبی گزار دیا، نہ کبھی گرمی نہ سردی کی پرواہ کی، گویا زندگی کا بیشتر حصہ آپ نے سفر اور موسموں کی تکالیف برداشت کرتے ہوئے گزار دیا۔ حضرت کرم الہی کو ان کے پیر و مرشد حضرت امام شاہ نے حکم دیا کہ سیر و سیاحت کرو، بتایا کہ فلاں فقیر کے پاس جاؤ، چنانچہ فیض حاصل کرنے کی غرض سے آپ نے ہندوستان کا سفر اختیار کیا۔ حضرت کرم الہی نے حضرت داتا صاحب کے مزار پر 3 دن مسلسل حاضری دی۔ لاہور میں قیام کے بعد آپ سفر کرتے ہوئے امرتسر پہنچے۔ امرتسر سے پٹھان کوٹ اور کٹوا کے راستے کشمیر جا پہنچے۔ سری نگر میں حضرت خاکی بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوئے۔ وہاں ایک درویش کا عمل ملا اور اس نے کہا کہ اچھا ہوا کہ آپ تشریف لے آئے، میں 2 دن سے آپ کا انتظار کر رہا تھا۔ انہوں نے جو کچھ آپ کو دینا تھا وہ دے دیا اور واپس آپ کو گجرات جانے کا حکم دیا۔ اس درویش نے آپ کے لیے ایک سواری کا بھی بندوبست کر دیا، چنانچہ آپ نہایت ہی دشوار گزار راستوں کو عبور کرتے ہوئے بھمبر کے راستے گجرات واپس آئے۔ مرشد پاک نے اپنی باطنی نگاہ سے دیکھا کہ کرم الہی معرفت کے منازل طے کر چکا ہے، اور چنانچہ آپ کے مرشد نے آپ کو خرقہ خلافت سے سرفراز کیا۔ عمر مبارک کا کثیر حصہ ریاضت، عبادت، محنت اور مشقت اور مشاہدے میں گزارنے کے بعد آپ کے مرشد نے آپ کو قیام کا حکم دیا۔ آپ نے حسب حکم اپنی زمینوں پر آ کر کنویں کے قریب ڈیرا لگا لیا، اور اس وقت آپ کی عمر 40 سال سے زائد ہو چکی تھی۔ جہاں آپ نے قیام کیا یہ آپ کے آباء و اجداد کا ذمہ داری کا ڈیرا تھا۔ سائیں سرکار پہ جھنگی میں قیام کے بعد آہستہ آہستہ جذب طاری ہوا، اگرچہ مستی کی لہر تو اوائل عمر سے ہی ان کی طبیعت میں تھی، لیکن آخری عمر جذب ہی میں گزارا۔ اکثر اوقات ایسا بھی دیکھنے میں آیا کہ آپ حالت جذب میں ایسی بات کہہ جاتے جسے دنیا دار نہ سمجھ پاتے۔ ایک دفعہ آپ بیٹھے بیٹھے یکدم کھڑے ہوئے اور پہلوانوں کی طرح بیٹھ کے نکالنے لگے، اور ساتھ کہنے لگے کہ میں حجویری ہوں، میں غوث بھی ہوں، میں معین الدین بھی ہوں، میں امام شاہ بھی ہوں، اور میں اللہ کا نور بھی ہوں۔ حتیٰ کہ خدا جانے کیا کیا کہہ گئے، لیکن تھوڑے عرصے بعد جب وہ شدت کی لہر ختم ہوئی تو اپنی اصلی حالت میں آ کر پھر خاموشی سے بیٹھ گئے۔ اصل میں ان تمام باتوں سے مراد یہ تھی کہ میں بھی ایک اللہ کا فقیر ہوں جس طرح وہ تھے۔ آپ کا معمول تھا کہ سارا دن ایک جگہ پر بیٹھے رہتے اور آپ سے جو لوگ ملنے آتے وہ ایک فاصلے پر بیٹھتے۔ جلالت کی وجہ سے آپ کے قریب کوئی نہ بیٹھتا تھا، کیونکہ لوگ آپ سے ڈرتے تھے کہ کہیں ایسے الفاظ نہ کہہ دیں جس سے انہیں نقصان پہنچے۔ آپ کے ہاتھ میں سرکنڈے ہوتے تھے اور ان پر ذکر اور فکر کرتے رہتے۔ اللہ کی یہ حکمت ہے کہ اللہ کا ولی جس چیز سے لگاؤ رکھتا ہو تو وہ چیز اس کے ماتحت ہو جاتی ہے۔ آخری عمر میں پرندوں سے آپ کو خاصا پیار تھا، اور خاص کر کووں سے ایسا پیار ہوا کہ انہی کی نسبت سے آپ کانواں والی سرکار مشہور ہو گئے۔ کوے ہر وقت آپ کے ارد گرد بیٹھے رہتے۔ بعض اوقات کوے آپ کے بازو اور سر پر بیٹھ جاتے۔ حالانکہ کوا ایک بہت ہوشیار پرندہ ہے کہ انسان کے سائے سے بھی گھبرا کر یکدم بھاگ جاتا ہے، لیکن سرکار سے جانور اتنے مانوس تھے کہ آپ کے پاس سے اڑنے کا نام نہ لیتے۔ لیکن جب کبھی کوئی دوسرا آدمی ان کے قریب آتا تو خوف سے اڑ کر ادھر ادھر ہو جاتے۔ آپ کو بھی کووں سے اتنا ہی پیار تھا کہ جو نظر نیاز آتی آپ ساری کی ساری کووں کے آگے ڈال دیتے اور جانور سیر ہو کر کھاتے۔ آپ کی خوراک بہت ہی معمولی تھی، جو بھی میسر آتا کھا لیا کرتے تھے۔ حضرت سائیں سرکار کا لباس بہت ہی سادہ تھا۔ عالم جذب سے قبل آپ کرتا اور تہمت اور سر پر ماما باندھا کرتے تھے۔ سردیوں میں کھیس وغیرہ بھی استعمال کر لیتے تھے۔
عالم جذب کے بعد آپ صرف لنگوٹ باندھتے تھے، خواہ گرمی ہو یا سردی، آپ دن کے وقت اسی لنگوٹ میں رہتے۔ سردیوں میں رات کے وقت گرم کمبل بھی کبھی کبھی اوڑھ لیا کرتے تھے۔ آپ کی شبی مبارک کے کیلنڈر گھر گھر لٹکے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ شبی ملک برطانیہ کی آرٹ گیلری میں بھی موجود ہے۔ شبی مبارک میں آپ درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ارد گرد کوے بیٹھے ہیں۔ پیر بخش نامی مرید آٹا گوندھ رہا ہے۔ انور اختر صاحب بیان کرتے ہیں کہ آپ کا جسم آخری عمر میں دبلا پتلا تھا، قد لمبا لیکن زیادہ لمبا بھی نہ تھا، رنگ گندمی، چہرہ مبارک کشادہ، داڑھی سفید تھی، سر کے بال بھی سفید تھے، ناک ترچھی تھی۔ آپ چونکہ ننگے رہتے تھے اس لیے بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کے جسم پر بال زیادہ نہ تھے۔ معزز ناظرین، اب ہم کامہ والی سرکار کی کرامات کا ذکر آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ناظرین کرام، ایک روز آپ حسب معمول لنگوٹ باندھ کر ذکر الہی میں مصروف تھے کہ آپ کے پاس ہی ایک پانی پلانے والا گھڑا پڑا تھا جو عموماً آپ کے قریب ہی پڑا رہتا تھا اور یہ پانی کے استعمال کے لیے رکھا ہوا تھا۔ اس گھڑے میں سے آپ پانی پیا کرتے تھے اور آپ کے خدام بھی اس گھڑے سے پانی پی لیا کرتے تھے، لیکن آپ نے کبھی انہیں منع نہ فرمایا۔ ایک روز ایک سالک درویش آیا اور یکایک گھڑے کو پکڑ کر پانی پینے لگا۔ آپ نے خلاف معمول اس گھڑے سے پانی پینے سے منع فرمایا اور کہا کہ کنویں سے جا کر پانی پی لو۔ وہ شخص کہنے لگا کہ سائیں جی پانی پینے دیں، کنویں پہ آپ نے کون سا دودھ رکھا ہے جو مجھے کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے جا کر پی لو۔ آپ جلال میں آ کر کہنے لگے جاؤ کنویں سے دودھ ہی پیو۔ وہ شخص کنویں پر گیا اور کنویں سے پانی نکالا تو وہ دودھ بنا ہوا تھا۔ سارا کنواں دودھ بن گیا۔ اس نے سیر ہو کر پیا۔ درویش نے جب دیکھا تو خوشی سے اچھل پڑا اور کہنے لگا واہ بابا واہ، تیری زبان تو سیف ہے۔ منہ سے دودھ کا لفظ نکلا اور کنواں دودھ بن گیا۔ آپ کی اس کرامت کا یکدم گرد و نواح میں چرچا ہو گیا۔ گجرات شہر کے لوگ ٹولیوں کی صورت میں آپ کے ڈیرے پر آنے لگے۔ تھوڑی دیر میں لوگوں کا دودھ کو دیکھنے کے لیے تانتا بن گیا۔ جن لوگوں نے وہ دودھ پیا، ان لوگوں کا بیان ہے کہ دودھ انتہائی خالص اور تازہ معلوم ہوتا تھا۔ اس وقت کے ڈپٹی کمشنر اور ہیلتھ آفیسر بھی خود اس پوائنٹ پر تشریف لائے۔ جب انہوں نے دودھ کا معائنہ کیا تو اسے درست پایا۔ کنویں میں پورے 24 گھنٹے دودھ رہا، پھر لسی بنا اور پھر کچھ عرصے بعد کنویں کا پانی واپس پانی کی صورت میں بدل گیا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ سائیں سرکار پولیس گراؤنڈ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ 3 نوجوان جو سائیں صاحب کے واقف کار تھے تھوڑے سے فاصلے پر کھڑے تھے۔ ان تینوں نوجوانوں نے مشورہ کیا کہ سائیں سرکار صاحب سے کہتے ہیں کہ ہمیں اس وقت گوشت روٹی کھلاؤ۔ یہ مشورہ کر کے آپ کے پاس اس جگہ پر چلے گئے جہاں آپ تشریف فرما تھے۔ آپ کے پاس اس وقت کھانے کو کچھ نہ تھا۔ انہوں نے جا کر کہا سائیں صاحب ہمیں گوشت روٹی کھلائیے۔ سائیں صاحب نے توجہ نہ دی۔ آخر وہ بار بار اصرار کرنے لگے کہ ہم تو کھا کر ہی جائیں گے۔ سائیں صاحب نے دیکھا کہ یہ تو بضد ہو گئے ہیں تو وہاں سے اٹھے اور منہ دوسری طرف کیا اور چند قدم آگے بڑھے تو یکدم ایک سفید پوش نامعلوم آدمی ظاہر ہوا۔ اس نے حضرت کو گوشت کی ایک پلیٹ اور 4 روٹیاں دیں اور وہ سفید پوش فوراً غائب ہو گیا۔ سائیں صاحب نے ان کو بلایا اور گوشت اور کھانا ان کو دیا۔ چنانچہ وہ تینوں اور چوتھے سائیں صاحب خود نیچے بیٹھ گئے اور کھانا کھانے لگے۔ آخر کار وہ تینوں کھانا کھانے کے بعد اپنی مراد پا کر واپس لوٹ گئے اور سائیں صاحب یاد الہی میں مصروف ہو گئے۔ اس طرح ناظرین کرام، آپ نے تمام عمر عوام الناس کی خدمت اور اسلام کی دعوت دینے میں گزار دی۔ آپ کی عمر مبارک 90 سال سے زائد ہو چکی تھی اور بڑھاپے سے جسم مبارک کمزور ہو چکا تھا، اور جب اللہ کا وعدہ قریب آ گیا تو آپ کو پیچس کا مرض لاحق ہوا۔ ابتدا میں مرض ہلکا رہا لیکن جلد ہی مرض نے شدت اختیار کر لی۔ آپ ایک چھوٹی سی صف پر اپنے کمرے میں زمین پر لیٹے رہے۔ آپ اس وقت اپنے پاس کسی کو نہ آنے دیتے، بلکہ 1-2 خاص رشتہ دار اور خدام تھے جو آپ کے کمرے میں داخل ہو سکتے تھے۔ آخر کار مرض نے شدت اختیار کر لی اور 20 جولائی 1930 کو خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ کا مزار اقدس گجرات میں موجود ہے۔ آپ کی قبر مبارک پر ایک خوبصورت گنبد بنا ہوا ہے۔